اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں لیبین لکم کہ وہ بیان کریں تمہارے لیے ویہدیکم اور تمہاری رہنمائی کریں سنن الذین ان لوگوں کے طریقہ کی من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری توبہ کو قبول کریں واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والے حکمتوں والے ہیں واللہ یرید اور اللہ چاہتے ہیں یتوب علیکم یہ کہ وہ تمہارے اوپر رحمت کی توجہ فرمائیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات جو پیچھے چلتے ہیں شہوات کے خواہشات کے ان تمیلو کہ وہ تمہیں جھکا دیں میلن عظیما بہت بڑا جھکا دینا یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں یخفف عنکم کہ وہ ہلکا کر دے بوجھ تم سے وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفہ کمزور یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم نہ کھاؤ اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کے مال بالباطل ناحق طریقے سے الا ان تکون تجارت مگر یہ کہ ہو وہ مال لینا تجارت کی شکل میں ان تراض منکم باہمی رضامندی سے ولا تقتلوا انفسکم اور نہ قتل کرو ایک دوسرے کو ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ ہے تم پہ مہربان وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کرے گا ایسا عدوان و ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ تو ان قریب ہم اسے داخل کریں گے نارا دوزخ میں وَكَانَ ذَلِكَ اور ہے یہ علی اللہ یسیر اللہ پر آسان ان تجتنبوا کبائر اگر تم بچتے رہو بڑے گناہوں سے ما تنہون عنہ وہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے نکفر عنکم تو ہم مٹا دیں گے تم سے سیئاتکم تمہاری خطاؤں غلطیوں کو وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے مدخلا کریما عزت کی جگہ اس سے پہلے اس سورت کے شروع سے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں اور ان سب کا عنوان یہی ہے حقوق العباد بندوں کے حق ادا کرو ان میں کسی سے زیادتی ظلم نہ کرو
ان میں پہلے میراث کے وراثت کے مسائل بیان کیے کہ کون کون سے وارث ہیں، ان کا کتنا کتنا حصہ بنے گا میراث سے، اور پھر عورتوں کے حوالے سے حلال حرام کا بیان فرمایا۔ تو اب مزید اسی طرح کچھ اور احکام مال کے لحاظ سے بیان ہیں۔ تو پہلے احکام کا تعلق وہ نفس جان سے تھا، عزت سے تھا، اب یہ کچھ احکام جن کا تعلق مال سے ہے۔ تو فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے اپنے احکامات کا بیان کریں، تمہیں مختلف اپنے احکام سمجھائیں تاکہ تم اپنے زندگی کے اچھے برے، جائز ناجائز، حلال حرام کو سمجھ پاؤ۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کریں، تمہیں ہدایت دیں ان لوگوں کے طریقہ کی۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے جو طریقہ کے معنی میں ہے، من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پہ اپنی رحمت سے توجہ کرے، اور مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمہاری غلطی خطاؤں پہ تم توبہ کرو تو وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جل شانہ جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ وہ جو بھی احکام بیان کرتے ہیں اپنے علم سے اور حکمت کے ساتھ ان کو تمہارے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تم پہ اپنی رحمت کی توجہ فرمائیں، تمہاری توبہ کو قبول کریں، کہ تم سے جب کبھی غلطی خطا گناہ ہو جائے تو وہ اس پہ تم اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے، تم توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو خواہشات کے پیروکار ہیں، جن کی زندگیاں خواہشات پہ چلتی ہیں، احکام الہیہ پہ نہیں، اللہ کی مرضی پہ نہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو جیسے وہ خود اللہ سے دور ہوتے ہیں اس راہ پہ چل کے، خدا کو ناراض کرتے ہیں، تو ان کا یہ تقاضا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں بھی جھکا دیں اس راہ راست سے، میلا عظیما بہت بڑا ہٹا دینا راہ راست سے، کہ وہ تمہیں بھی اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی اپنی خواہشات کا غلام بنانا چاہتے ہیں، لیکن تم ان سے بچنا، ان کی بات پہ نہ آنا، اور ان کے فتنے اور ان کی شرارتوں کا شکار نہ ہونا۔ اور جو اللہ کے نیک بندوں کی راہ ہے، اللہ کے محبوبین جس راہ پہ چلے ہیں، وہ راہ تھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اس راہ پہ تم بھی اپنے آپ کو قائم رکھنا، اور جو گمراہ لوگ ہیں، بدی پہ چلنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بوجھ ہلکا کر دیں تم سے، کہ تمہاری آخرت کو اللہ بنا دیں، اور تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی سہولت اور آسانی کا راستہ دیں، اس لیے تم اللہ کی مان کے چلو۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور طبعاً فطرتاً انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، کہ جس وقت بھی بڑے حوصلے والا، تحمل والا آدمی، طاقتور بھی پریشانیوں میں گرے، مصائب اس کے اوپر پڑے اور مشکلات میں وہ پھنس جائے، تو وہ پھر گھبرا جاتا ہے اور پھر اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ اس کی اللہ نے فطرتاً کمزوری رکھی، بڑے سے بڑا طاقتور بھی وہ آخر گھبرا کے اللہ کو پکارتا ہے، اور اب مصائب میں سہم جاتا ہے اور مشکلات کے برداشت کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ تو خلق الانسان ضعیفا، پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل، ناحق طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور نہ ہڑپ کر جاؤ، کہ یہ ظلم کا راستہ ہے۔
عدوان کا راستہ ہے۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ کوئی کسی دوسرے کا مال قبضے میں لے لے، کسی دوسرے کی چیز کو تھیا لے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز، مال، وہ جب تک وہ دل کی خوشی سے نہ دے اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو کسی سے زبردستی کوئی لے لینا یا کسی سے تقاضا کر کے اس کو مجبور کر دینا اپنے لیے کچھ دینے میں، یا کوئی بھی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کو دل اس کا نہ چاہ رہا تو اس سے منفعت حاصل کرنا، یہ جبری فائدے ہیں کسی سے۔ اور کسی کا مال یوں ہتھیا لینا، چھین لینا، یہ ظلم ہے اور ناجائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال نہیں قرار دیا۔ فرمایا تمہارے لیے دوسرے کے دل کی خوشی کے بغیر اس کی چیز، اس کا مال حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے اگر کوئی ایسا کرے۔ ہاں یہ ہے کہ مال کسی کا تم اگر لیتے ہو تو اس کی جائز صورت ہو، جیسے الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو مال کا لینا تجارت کی شکل میں، جس میں تم بھاؤ اور سودا طے کرتے ہو، عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے۔ تو تجارت کی شکل میں جو آدمی کسی کا مال لیتا ہے اور اس پہ جو منافع حاصل کرتا ہے، یہ بھی دوسرے کا مال اپنے پاس لانا ہوتا ہے، لیکن یہ تجارت کی شکل میں ہے اور باہمی رضامندی سے ہے۔ اگلا آدمی اس سے آپ کا سودا ہو رہا ہے اور وہ رضامندی سے سودا آپ سے چیز خرید رہا ہے، آپ اس کے عوض میں اس سے قیمت لے رہے ہیں اور اس کے اوپر جمع فائدہ اور منافع حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تجارت کی شکل میں کسی کا مال حاصل کرنا یہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری رضامندی سے ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور دوسری بات، دوسرا حکم، اور نہ قتل کرو تم اپنے آپ کو۔ انفسکم کا اصل معنی اپنی جانوں کا قتل نہ کرو، تو مراد اس سے دوسرے مسلمانوں کا قتل ہے، چونکہ سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو دوسرے مسلمان کو مار ڈالنا، اس کا قتل کر دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو مار دیا، اس نے اپنی جان کا قتل کیا۔ اور جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کسی ایک جان کا قتل، ایک نفس کا قتل، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا بلا وجہ قتل کیا، اتنا بڑا جرم اپنے ذمہ لیا، اتنا بڑا جرم لیا کہ گویا پوری انسانیت کا قتل اس نے کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سباب المسلم فسق و قتال کفر، مسلمان کو گالی بکنا یہ فسق اور گناہ کی بات ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر کی بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو نہ قتل کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تم پہ مہربان، یہ اس کے احکام سب رحمت والے ہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی کرے ایسا، یعنی ان اللہ کے حکموں کو توڑے اور ان کی مخالفت کرے، عدوانًا وظلمًا، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، دونوں کے معنی ظاہراً تو ایک ہی بنتے ہیں، عدوان کا معنی بھی ظلم ہوتا ہے، ظلمن کا معنی بھی ظلم، لیکن عربی کے لحاظ سے دونوں کے مفہوم میں کچھ فرق ہے۔ عدوان ایسے ظلم کو کہتے ہیں جس کا تعلق بندوں کے حق سے ہوتا ہے، بندے کے حق کو مارنا یہ عدوان کہلاتا ہے، اور رب کے حق میں جو انسان ظلم کرتا ہے، رب کا حق جو مارتا ہے، یہ اس پہ ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو عدوان و ظلمن، جو لوگ یوں حکم عدولی کریں، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، خلق خدا سے زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، تو یہ ڈبل ظلم ہے، ایک مخلوق کا حق بھی مارا اور خالق کا حق بھی مارا۔ فسوف نصلی نارا، تو ان قریب ہم ایسے لوگوں کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یوں سزا دینا اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے بڑا بھاری اور مشکل ہوگا اور وہ یہ کام کر نہیں سکتا، اور بڑی تعداد کے لوگوں کو وہ سزا دینا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ کام عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر آسان۔ ان تجتنبوا،
کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا یہ جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں ان کو توڑنے سے بچو، جتنی چیزوں کو اللہ نے ناجائز کا حرام قرار دیا، گناہ قرار دیا، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو تم اپنی ہمت سے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو معمولی جو گناہ، خطائیں، غلطیاں تم سے جو ہو جائیں تو وہ ہم اپنی رحمت سے معاف کرتے رہیں گے، تمہاری نیکیوں سے وہ خود بخود معاف ہوتی رہیں گی۔ اس لیے تم کوشش کرو کہ بڑے گناہوں سے بچو، جیسے نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے، روزے کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح شراب نوشی بڑا گناہ ہے، بدکاری بڑا گناہ ہے، چوری بڑا گناہ ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ جن کو ان تجتنبوا کبائر، کبائر کبیرہ کی جمع، اگر تم بچتے رہو بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹاتے رہیں گے تم سے سیئاتکم، تمہاری چھوٹی غلطیوں، یعنی صغیرہ گناہ وہ ہم ایسے ہی معاف کرتے رہیں گے، جیسے وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، تو ان اعمال سے تمہارے چھوٹے گناہ ہم معاف کرتے رہیں گے۔ اور دوسری آیت میں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں، ختم کر جاتی ہیں، تو نیک عمل یہ گناہوں کو، جو چھوٹے گناہ صغیرہ، خود بخود ختم کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اپنے نیک بندوں کی سیئات کو حسنات، نیکیوں سے خود بخود بدلتے رہتے ہیں، کہ ان کے نامہ اعمال سے وہ گناہ غلطیاں مٹا کے اللہ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا شرط یہ ہے کہ تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم آخرت میں تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً، ایسی جگہ داخل کرنا، کریمہ، جو عزت کی جگہ ہے، یعنی جنت کا داخلہ تمہیں ہم عطا کریں گے اگر تم دنیا میں بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو اور اس کا اہتمام کرتے ہو۔ اور اس کے لیے آسان یہ ہے کہ انسان اپنے ایک ذہن بنا لے میں نے گناہ نہیں کرنے، اور اللہ سے اس پہ بار بار توفیق، طاقت مانگتا رہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی ہمت دے، تو اللہ جل شانہ کی رحمت سے بندہ بڑے گناہوں سے بچ جائے گا، اور چھوٹے گناہ یہ ویسے نیکیوں سے معاف ہوتے رہیں گے، اللہ ان کو ختم کرتے رہیں گے۔ تو نتیجتاً اللہ کی رحمت سے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ اس کا داخلہ جنت میں جو عزت کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، وہاں کا اس کو داخلہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا